ہم تک آئے نہ موسم گل، کچھ پرندے تو چہچہانے لگے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا مضمون ہے، خاکہ ہے۔ اور یہ خاکہ جو ہے وہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ بس مختصر سا تعارف اس کا ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ طویل ویڈیو یا طویل مضمون ہم آپ کے سامنے بعد میں پھر کبھی پیش کریں گے۔ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے نام سے ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ، انہوں نے یہ خاکہ لکھا ہے۔ اور یہ خاکہ جو ہے وہ اردو کے بابائے آدم کہے جانے والے ادیب مولوی عبدالحق جو ہیں، انہوں نے ان سے کہا تھا مرزا فرحت اللہ بیگ سے، تب انہوں نے یہ خاکہ اپنے استاد کا لکھا ہے۔ جانتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کی کہانی میں جس انداز سے اپنے استاد کا خاکہ کھینچا ہے، وہ ان کے اسلوب کے نقاشی کا شاہکار ہے۔ یعنی اپنے استاد کا جو نقاشی ہے، ان کا چہرہ جس طرح کا ہے۔ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں، میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں۔ خاکہ جیسے کہ ایک پینٹر ہوتا ہے، مصور ہوتا ہے، وہ جب کسی کی تصویر بناتا ہے تو اس میں کیا کرتا ہے، تصویر میں اسے قلم کی ضرورت پڑتی ہے، رنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ساتھ ہی ساتھ تمام طرح کے بورڈ ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے اسے اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ربر ہے، پینسل ہے۔ اس طرح سے وہ ایک خاکہ بناتا ہے، کسی کا چہرہ بناتا ہے، تصویر بناتا ہے۔ لیکن جو تخلیق کار ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے، وہ چاہے نظم کا ہو یا نثر کا ہو، جب وہ کسی کا خاکہ لکھتا ہے تو اپنی قلم سے ایسا الفاظوں کا مجسمہ رکھتا ہے، الفاظوں کو ترتیب دیتا ہے، جس پہ لکھا گیا اس کا پورا چہرہ سامنے دکھنا لگتا ہے۔ جیسے وہ لکھتا ہے لفظوں سے کہ اس کے ہونٹ پتلے پتلے تھے یا ہلکے گلابی تھے، اس کا چہرہ بادامی تھا، اس کی آنکھیں گہری تھیں، اس کی پلکیں ایسی تھیں، تو اس طرح سے وہ تصور سے خاکہ بنا دیتا ہے۔ اسی کو خاکہ نگاری کہتے ہیں، جس میں ادیب لکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے اپنے استاد کا خاکہ کھینچا ہے، شاہکار خاکہ ہے۔ وہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے اجداد شاہ عالم ثانی کے عہد میں کرغزستان سے آئے اور دہلی کو اپنا وطن بنایا۔ نذیر احمد کے جو خاندانی ہیں وہ کرغزستان کے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اور یہ اپنے آپ انہوں نے وطن جو ہے وہ دہلی کو بنایا۔ ان کی ولادت جو ہے وہ 1883 میں ہوئی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی اور کالج کی تعلیم کے دوران مولوی نذیر احمد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان سے عربی فارسی زبان سیکھی اور ان کی شخصیت سے گہرا اثر لیا۔ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، فرحت اللہ بیگ کے فن کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہاں پہ علم غلط لکھا ہوا ہے، اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے، اعلیٰ جو ہے اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کی دلچسپی کی وجہ جو ہے وہ شاید یہ ہے کہ اس کی تحریر کے وقت، یعنی جب یہ تحریر کیا تھا نذیر احمد پہ خاکہ، مرزا فرحت اللہ بیگ نے تحریر کے وقت ان کے پاس مواد کی کمی نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ مولوی صاحب مرحوم کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا، استاد ہیں تو قریب سے تو دیکھا ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے تاثرات کے اظہار میں انہیں کسی کوشش کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے کردار اور اطوار، سیرت و صورت کے مشاہدے کی جتنی ضرورت تھی، ان کے اظہار کے لیے کوئی دشواری ان کے راہ میں نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے عمیق مشاہدے کے بعد انہوں نے اپنے تخیل کی رنگ آمیزی سے ایسی تصویر کھینچی ہے جو ہمیں ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گی۔ سمجھ میں آیا ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ نے
جو ہے اپنے استاد محترم پہ یہ خاکہ لکھا ہوا ہے، اور خاکہ کسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا، پھر تفصیل اس پہ طویل بات کریں گے کبھی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔